قوله، اور اس کا فرمان وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے حسن سلوک کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، خندہ پیشانی سے بات کرنا. نہیں، کسی سے بات کرنا تو اچھے طریقے، کھلے دل سے، کھلے چہرے سے، اوپنلی بات کرنا، گھٹے ہوئے نہیں، منہ موڑ کے نہیں، بیزاری سے نہیں. اور احسان عبادت میں بھی ہوتا ہے اور معاملات میں بھی ہوتا ہے. عبادت میں احسان کیا ہے کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو یہ سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو تکلیف نہ دو، ان کے ساتھ بھلائی کرو. جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوگی کہ اس کی عبادت بھی اچھی اور مخلوق سے معاملہ بھی اچھا، ایسا بندہ اللہ کی محبت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں. اور اس سے بڑی کسی کی شان ہو سکتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے. وَأَقْسِطُوا، ایک اور آیت ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب اس کا تعلق صرف کورٹس یا عدالت کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس کا تعلق گھر کی دنیا سے بھی. ہم سب بھی اس میں آ جاتے ہیں. مثلا اولاد کے درمیان عدل انصاف کرنا چاہیے، بہو بیٹیوں کے درمیان عدل انصاف کرنا چاہیے، اگر ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہو تو اس میں انصاف کرنا چاہیے، وارثوں کے درمیان انصاف کرنا چاہیے کہ ہر ایک کو اس کا حق اس کو ملے. اور پھر یاد رکھیں کہ اس سے مراد صرف مساوات نہیں ہے، ہر چیز میں برابری نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دینا اس کے مقام کے مطابق. یہ جو مرد و زن کا مساوات کا کانسیپٹ آ گیا نا کہ دونوں کو برابر کر دیے، تو یہ عدل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے. کہ مرد کا مقام اور ضرورت کچھ اور ہے اور عورت کا مقام اور ضرورت کچھ اور ہے، تب دونوں کو ایک ہی چیز دی جائے. اب مثال کے طور پر دو جانوروں کی الگ الگ ضرورت ہے، مثلا بلی اور مرغی کی ضرورت الگ الگ. اب اگر آپ کہ نہیں یہ انصاف کی بات نہیں، گوشت مہنگا اور دانا سستا ہے، تو میں تو دونوں کو ہی گوشت کھلاؤں گی، تو کیا ہوگا؟ انصاف کر رہا ہوگا؟ نہیں، ظلم ہوگا، اس لیے کہ اس کی ضرورت گوشت نہیں ہے مرغی کی. اور اگر آپ کہ نہیں میں تو چونکہ دانا کھلاتی ہوں افورڈ نہیں کر سکتی گوشت، تو دونوں کو دانا کھلاؤں گی، تو یہ ظلم ہے، انصاف نہیں. تو اس قسم کی برابری کو کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اب ہم کیا چاہتے ہیں، عورت کو بھی اس طرح ہی کام پہ لگا دیں بازار میں جیسے مردوں کو لگا دیا، اور اس کا نام ہم نے مساوات رکھ دیا. حالانکہ عورت کے حق میں وہ کیا ہے؟ سلطان. اور اگر مرد کو گھر بٹھا دیں تو وہ اس کے حق میں بڑا ظلم ہے، اور وہ پھر صرف مظلوم نہیں ظالم بھی بن جاتا ہے. وہ سب پہ پریزنٹ آنے لگتا ہے آؤٹ آف فرسٹریشن. یس. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگلی آیت ہے فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. تو جب تک وہ عہد کا پاس رکھیں، وہ قائم رہے، تم بھی قائم رہو، یعنی اپنے عہد پر، بے شک اللہ متقین سے محبت رکھتا ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس سورۃ توبہ کی آیت ہے نا کہ جو مشرکین کے ساتھ معاہدے تھے، جب تک وہ تمہارے عہد کا پاس رکھے تم بھی عہد کا پاس رکھو، جن سے باقی رہ گئے تھے اور کچھ تو ختم کر دیے گئے تھے. تو یہ تقوی والے کر سکتے ہیں، چاہے معاملہ نان مسلمس کے ساتھ ہو تب بھی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، توبہ کی طرف کرتا ہے، پلٹتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو توبہ کون کرتا ہے پتہ؟ گناہگار. یعنی اللہ گناہگاروں سے بھی محبت کرتا ہے اگر وہ توبہ کرتے رہے. سوچئے ذرا کیسی محبت ہے اس کی. اگر ہمارا بچہ بھی ہماری 4 دفعہ نافرمانی کرے نا، گناہگار بن جائے ہمارا، اور وہ سوری کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ تمہارے وقت سوری کرتے رہتے، ہم سوری بھی نہیں قبول کرتے. وہ تمہاری تو عادت بن گئی سوری کرنے، پھر وہی کچھ کرتے. اور اللہ کے معاملے میں ہر وقت وہی کچھ کر رہے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ جب تک لکھتے پھر اللہ محبت کرتے میرا یہ بنتا واپ وہی ہوتا ہے جو بار بار ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ کی بات ہی ہر بار پھر واپس واپس واپس. تو ایسے بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور متطہرین، پاک صاف رہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جاتی ہے. اچھا اس کو دھونا کتنی مصیبت ہوتی ہے. اچھا اس کو دھوئیں، یا اللہ اس کو صاف کریں. خود اپنے آپ کو صاف کرنا. وہ آپ واش روم جاتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، تو ایک ناپسندیدہ سا کام ہوتا ہے، مجبوری سے کرتے ہیں. یا بچے کو صاف کرتے ہیں. اگر اس وقت ہم یہ سوچیں کہ یہ اس کام کی وجہ سے، میری اس طہارت حاصل کرنے کی وجہ سے میرا رب مجھ سے محبت کر رہا ہے. یعنی بظاہر دیکھنے میں طہارت حاصل کرنا کیسا کام ہے؟ گندگی دھونا ڈسکسٹنگ. تو گندگی اور دھونے والوں سے ظاہری ہو یا باطنی، وہ دھونے والوں سے دھو کے صاف کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. تو گھر کی صفائی کوئی معیوب کام نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صفائی میں تو کبھی نہیں کی، اپنے آپ بڑی چیز سمجھتے ہیں نا کہ کبھی صفائی نہیں کی. باتھ روم دھونا کتنا عجیب سمجھتے ہیں کہ باتھ روم ہم دھوئیں. لیکن باتھ روم دھونے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ پاکیزگی حاصل کر رہی ہوں. بار بار وضو کرنا، ابھی جو وضو کی بات ہوئی تھی بات کا مشکل لگتا ہے، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ میرا یہ ہاتھ کو دھونا اپنا اللہ کو پیارا پسندیدہ ہے تو کتنا آسان ہو گیا وضو. آپ دیکھیے ہم نے جب کبھی کہیں پارٹی پہ جانا ہوتا ہے، کہیں جانا ہوتا تو اپنے آپ کو سجانے بنانے کے لیے نہاتے دھوتے فریش کرتے ہیں. میک اپ کتنا ٹائم لگتا ہے، کبھی تنگ پڑے اس سے کیا خوشی خوشی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے سامنے جانے کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں. کتنا شیطان نے مشکل بنا دیا اچھے کاموں کو. یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ. کبھی ایسا تھا نا کہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف کوس رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور کوئی آگے بڑھ کے صاف نہیں کرتا. تو اس وقت بس یہ سوچ لیا کر، یہ عقیدہ پڑھنے کا فائدہ. زندگی کا طریقہ بدل جائے گا نا، وہ ٹینشن اور فرسٹریشن بھی ختم ہو جائے گی. جب یہ بتاؤ محبت مل رہی ہے، اور محبت کی ضرورت کس کو نہیں. اور کہتا مجھے نہیں ضرورت محبت کی، کوئی دیوانہ ہی کہہ سکتا. جی سونے سے پہلے جب سستی آتی ہے وضو کرنے کی، جی ہاں، کسی بھی وقت اور کسی بھی چیز کو دھونا، صاف ہوتا ہے. ناخن کاٹنا وہ بھی بعض اوقات مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اپنے جسم کے بال صاف کرنا، یہ کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اس عمل سے مجھے اللہ کی محبت ملنے والی ہے، چاہے کچن صاف کر رہے ہو، باتھ روم صاف کر رہے ہو، اپنا جسم صاف کر رہے ہو، یا بچے کو صاف کر رہے ہو، تو کلینر کا کام بڑا محبوب کام ہے اگر نیت اچھی ہو. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ میرا گھر صاف کرو. وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑی سخت محبت ہو جائے گی اور اس کے پیچھے دوڑنے لگیں گے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اجر و ثواب میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ بات مجھے اس قدر خوش کرتی ہے کہ اگر مجھ سے اللہ محبت کرے تو اجر و ثواب اور مقام اور انعام کتنے زیادہ بڑھ جائیں. کیونکہ ہم کس کو کچھ دیتے ہیں؟ اب اس بات کو ذرا سمجھیے. جس سے ہم محبت کرتے ہیں بعض اوقات اس کو اپنی پسندیدہ ترین چیز دے دیتے ہیں، مہنگا ترین گفٹ دے دیتے ہیں جو کبھی خود بھی نہیں استعمال کرتے. تو کیا چیز کرواتی ہے ہم سے؟ یہ محبت. تو اگر بندوں کی محبت بندوں کے ساتھ ان سے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کروا لیتی ہے، تو اگر اللہ کو بندوں سے محبت ہو، اور خاص محبت، ایک عام محبت ہے خاص، تو خاص محبت جو اولیاء اللہ سے ہے، اولیاء سے. تو اور اولیاء کیا ہے؟ کون ہے اولیاء؟ یہ جو احسان کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پاکیزہ رہتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت اگر نصیب ہو جائے تو انسان کی بلندی کا کیا ٹھکانا، کہاں پہنچ جائے ہم. لیکن انسانوں کی محبت پانے کے لیے لوگ کیا کیا مشقتیں کرتے ہیں. وہ جو مجنون اور لیلا کے قصے ہیں ان میں جو مشقتیں ہیں اور ان میں جو جان تک لوگ دے ڈالتے ہیں.
تو اللہ کی محبت کے لیے اندر ہر مشکل کام آسان ہو جائے. اب دیکھیے کہ مشکل اصل میں اپنی ذہن میں ہوتی ہے انسان کی. کسی بھی کام کو جو آسان سمجھتا ہے کچھ مشکل سے. کچھ لوگوں کے لیے کچھ کام بہت آسان ہوتے ہیں, کچھ کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے روزہ رکھنا کتنا آسان ہے اور کچھ کے لیے بڑا مشکل ہے. تو یہ اصل میں مشکل اپنے اندر ہوتی ہے کہ ہم کس چیز سے خوف کھا رہے ہیں. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. پھر قریب اللہ لے آئے گا ایسی قوم وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرے گا اور وہ بندے اللہ سے کرتے ہیں. کیا صفات ہے ان کی؟ سورۃ المائدہ میں آتی ہے نا, اذلۃ علی المؤمنین, مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان ہیں, وہ عاجز ہیں, نرمی کرنے والے. ہمارا کیا رویہ اپنے بہن بھائیوں اور مومنوں کے ساتھ؟ اور پھر عزت علی الکافرین, کافروں کے مقابلے میں شدید ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, کسی تنقید کرنے والے, منابت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, چلتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں. وقوله ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, بے شک اللہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں صف بنا کے لڑتے ہیں, ڈسپلن ہے ان کے اندر, اور فی اخلاص کو ظاہر کرنا, اللہ کی خاطر لڑتے ہیں. اور ان کے اندر یعنی کہ پوری ان کی صفیں ہیں, کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. بنیان قلعے کو بھی کہتے ہیں, مضبوط عمارت کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کس کے لیے ہے؟ جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور صف باندھ کر. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے صفیں اور ہم کس موقع پر باندھتے ہیں, جیسے نماز, جیسے علم حاصل کرنے کی. جہاد اکبر کی بات ہو رہی تو نماز جو ہے جہاد اصغر ہے, وہاں بھی ہم محاربہ کر رہے تھے نا شیطان کے ساتھ, اور اس میں بھی صفوں کا درست رکھنا نماز کی ادائیگی کا حصہ ہے. اور صف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ دی جائے. تو جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں ایک دوسرے کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کو تھامنے کی ضرورت ہوتی کہ وہ پوری ایک عمارت بن جائے کہ جس سے وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر سکے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا باہمی تعلق ایسا ہوتا ہے کوئی اور بیچ میں داخل ہو کے اس کو خراب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بنیان مرصوص. جیسے اب یہ دیوار ہے نا آپ کے سامنے, تو اس میں یہ ٹائلیں لگی ہوئی, تو کوئی چیز اس میں پانی یا کیڑا مکوڑا یا کچھ بھی داخل ہو سکتا ہے, حتیٰ کہ ہوا تک داخل نہیں ہو سکتی اس میں. تو بنیان مرصوص اسی طرح کی ہوتی. یعنی اللہ کی خاطر جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹے چھوٹے وسوسے شیطان کے یا کوئی ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں وہ ان کے اندر داخل ہی نہیں ہوتی, ان کی محبتیں ختم نہیں ہوتی. تو جو لوگ آپس میں اتنی محبتیں کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے, کیونکہ وہ جب آپس کی ان کی محبت مضبوط ہوتی ہے تو وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے میں تعاون کرتے ہیں. اور پھر یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے قول, اپنے فعل, اپنے قلب کے ساتھ ایسے اعمال کرنے ہیں کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو. اور اس میں آخری آیت جو ہے وَقَوْلِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, اور وہ بخشنے والا ہے, خالص محبت کرنے والا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے. غفور ہوتا ہے جو گناہوں کی پردہ پوشی کرے, یعنی ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ہماری غلطیوں کو اشتہار نہیں دیتا, دنیا میں بھی چھپا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو چھپا دے گا. اور ودود محبت کرتا ہے. اچھا دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی ہمیں ناپسند کرتا ہے تو ہماری خوبیوں کی بجائے کیا کرتا ہے, ناکامیاں اچھالتا ہے, اور محبت کی بجائے نفرت. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ دنیا میں بھی خیر کا معاملہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی, جب تک کوئی توبہ کرتا رہے, اپنے آپ کو پاک کرتا رہے. متطہرین میں صرف ظاہری طہارت نہیں, وہ اپنے دلوں کی صفائی بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال کی بھی اور اپنی غلطیوں کی بھی اور ہر چیز کی, یعنی گناہوں کی بھی. یعنی اصل اچیومنٹ اس وقت ہے جب اللہ کی محبت آپ کو